بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میٹرو ون نیوز کے سبھی ناظرین، سامعین اور حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام مسان رمضان سیزن 3 میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میری جانب سے بھی تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو اس وقت رمضان کی مبارکباد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حالات حاضرہ ہیں اس کے مطابق مبارکباد کا سلسلہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ویسا ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو اور وہ تمام لوگ جو کہ باہر سے بیٹھ کے کچھ لوگوں نے کافی دعائیں بھی کی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ہم یہاں سے دعا گو ہیں، ایسے وہ تمام لوگ جو کہ خاص کر کے بیرون ملک میں رہ رہے ہیں، پریشانی میں بھی مبتلا ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی الگ وسوسے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، تو بھائی ہم یہی کہیں گے ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم جو ہے اور آسان رمضان کی پوری ٹیم ان کی تمام پریشانیوں میں اور ان کے تمام جو اس وقت سلسلے چل رہے ہیں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کر چکے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ موجود محمد شعیب نقشبندی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ مجھ کو خیرات میں آقا یہ سعادت دے دے، اپنے قدموں سے لپٹنے کی اجازت دے دے، آپ کی خوشبو مدینے میں سدا رہتی ہے، آپ کی خوشبو مدینے میں سدا رہتی ہے، ان ہواؤں کی لگاتار رفاقت دے دے، اپنے قدموں سے لپٹنے کی اجازت دے دے، ایک نظر آپ کی مل جائے یہی کافی ہے، ایک نظر آپ کی مل جائے یہی کافی ہے، میں نہیں کہتا جہاں بھر کی حکومت دے دے، قبر میں آئیں گے فرشتے تو سمجھ جائیں خود، قبر میں آئے فرشتے تو سمجھ جائیں خود، آپ کا ہوں میں مجھے ایسی شناخت دے دیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور آغاز میں ہی سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے ان تمام لوگوں کا
جن کے تعاون سے آپ یہ زبردست سی بہترین سی نشریات بآسانی دیکھ پاتے ہیں۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے برائٹ کور انرجی، معیاری سولر انسٹالیشن اور فیبریکیشن کا ضامن ہے، وائرنگ اور اسٹرکچر پر 5 سالہ وارنٹی بھی آپ کو دے رہے ہیں، ہمہ وقت دستیاب بھی ہیں، پریمیم مینٹیننس اور کلیننگ سروسز بھی موجود ہیں۔ برائٹ کور انرجی، روشن مستقبل اور آپ کی اور ہماری ضرورت۔ اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے میبلز آرکیٹیکچرز کا۔ اگر گھر کو بڑا حسین، بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین بنانا چاہتے ہیں، سجانا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیج پر ان کی جو پوسٹ ہے اس کو لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے، اور ان کی طرف سے پیشکش کی ہوئی ایک موٹر بائک کو جیتنے کا موقع جو ہے وہ حاصل کر لیجیے۔ برائٹ اسٹار کا بہت بہت شکریہ۔ اسکن سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی ریزرویشن ہے، اپنی اسکن کو چمکانا چاہتے ہیں، بالوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، کوئی فیشل یا PRP لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی ایسی کیوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں حل ہو جائیں، تو ضرور جائیے اور برائٹ اسٹار سے رابطہ کیجیے۔ روایت کوکنگ آئل کا بہت بہت شکریہ۔ برسوں کی روایت اور آج کا انداز اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم مزے کے جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہیں، آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجیے۔ دیپک مسالہ سب سے اعلیٰ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ جو خوبصورت سا ڈریس اس وقت میں نے ویئر کیا ہوا ہے، یہ ہے جناب بوتیک ان کا، ان کے پاس بڑی زبردست کلیکشن موجود ہے، شادیوں کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو عید آ رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ زبردست سا کوئی ڈریس ان سے لے سکتے ہیں۔ روح زمزم ارشین ٹیسٹیز کا بہت بہت شکریہ، گلیم گیس کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ نیو ٹاؤن ڈیری بٹر کا بہت بہت شکریہ۔ اصلی گھی اور اصلی مکھن چاہیے ہو تو ان کے پاس جائیے۔ کیا بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے سیلمیکس پاور کا، ایک ایسا ہم کہیں گے کہ بیک اپ جو آپ کے گھر پہ موجود ہونا چاہیے۔ لیتھیم بیٹریز ان کے پاس موجود ہیں۔ گرمیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، کراچی میں تو سردیاں آنے کے بعد فوراً سے گرمیاں آ جاتی ہیں، ایسے میں بجلی کے بھاری بھرکم بل جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، تو اس سے نجات کے لیے آپ نے سیلمیکس پاور اپنے گھر لے کر آنا ہے اور اپنے گھر کو روشن بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے فن ٹاؤن کا، ایک ایسی جگہ جہاں آپ اپنے بچوں کو لے جا سکتے ہیں، خاص کر کے آٹزم ایک ایسا مرض ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں زیادہ سے زیادہ پایا جا رہا ہے، اور اس کی بیسک وجہ اسکریننگ ٹائم ہے۔ تو اس سے اگر آپ کو بچانا ہے اپنے بچوں کو، آپ نے اگر اپنے بچوں کو کریٹو بنانا ہے تو اپنے فن ٹاؤن ضرور وزٹ کرنا ہے۔ شکریہ ادا کریں گے امتیاز صدیقی فاؤنڈیشن، جن کی معاونت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکش انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جدید معیار کا علاج ممکن ہوا ہے، مستحقین کے لیے بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ہیونس ڈرنک کا، ایک ایسا پانی جو کہ صحت بخش ہے، اس کے ساتھ ساتھ لو سوڈیم ہے، تو آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ شکریہ ادا کریں گے شان لباس کا، جن کی ٹیگ لائن ہے وہ کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے اور نفاست سے ہم کپڑوں کو پروتے ہیں، جب جا کے بنتا ہے شان لباس۔ تو آج کا اٹائر جو میں نے ویئر کیا ہوا ہے یہ بھی شان لباس کی جانب سے دیا گیا ہے۔ طارق روڈ پہ ان کا آؤٹ لیٹ موجود ہے، آپ ضرور وزٹ کیجیے اپنی عید کلیکشن کے لیے، عید کے لیے یا عید کے ساتھ ساتھ اگر آپ شادیوں کے سیزن میں کچھ اچھا پہننا چاہتے ہیں تو آپ نے شان لباس کو ضرور وزٹ کرنا ہے۔ شکریہ ادا کریں گے ایلیجنس ایسنس، ایک ایسے خوشبو جو کہ معترف کرے گی آپ کو ہر جگہ پہ، 24 گھنٹے اس کی لانگ لاسٹنگ ہے، تو بھائی آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے۔ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی، آپ کا بے حد شکریہ، خاص کر کے ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ایسا مرض جس کی کاسٹنگ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں احتیاط کرنا، اپنی زکوٰۃ دینا، تو آپ نے ضرور ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی سے رجوع کر لینا۔ اس کے ساتھ شکریہ ادا کریں گے ہیونس ٹریٹمنٹ آئل، ایک ایسا آئل جو کہ خاص کر کے پین ریلیف کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب ان کا جو ہیئر سے ریلیٹڈ بالوں کے مسائل ہیں، خاص کر کے بال لمبے نہیں ہو رہے ہیں، کالے نہیں ہو رہے ہیں، یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بال جو ہے وہ اگ نہیں رہے، تو اس کے لیے بہت اچھا بہترین سو آئل ان کے پاس موجود ہے، خواتین میں بڑا مقبول ہو رہا ہے، تو بھائی ضرور آپ نے وزٹ کرنا ہے ان کی ویب سائٹ پہ اور جا کے خاص کر کے اسے پرچیز بھی کرنا ہے۔ اوشا پروڈکشن، آپ کا بھی شکریہ۔ ٹریول ڈیزائنر، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ پوسٹ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری خاص کر کے رائٹ سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، اس پوسٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس پوسٹ پہ اگر آپ جائیں گے، کامنٹ کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تو آپ بھی 4 دن کا سعودی عرب کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ٹرکش انٹرنیشنل ہاسپٹل کا، ایک ایسا ہاسپٹل جہاں جدید علاج ہے جو کہ جیب پر بھاری نہیں ہوگا، ملیر پہ کالا بورڈ کے پاس یہ مین روڈ پر موجود ہے۔ تو اگر آپ اللہ نہ کرے اگر کسی قسم کی کوئی بیماری میں کوئی مبتلا ہے تو آپ نے وہاں ضرور وزٹ کرنا ہے، تاکہ آپ خاص کر کے کم بجٹ میں ایک اچھا معیاری علاج حاصل کر سکیں۔ جی اب آگے بڑھ جائیں گے، بالکل ایسا ہی ہم آگے ہاں بڑھیں جی گے، بالکل بیان کی جانب بڑھ جاتے ہیں ہم لوگ، ایسا ہی ہے۔ اور آج کا آسان بیان، آسان بیان ہے، ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ آج ہم بتائیں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مفتی صاحب تو موجود ہیں، مولانا صاحب بھی موجود ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ حسنین صاحب بڑا کم ٹائم نکال کے آتے ہیں کہ آج آئے ہیں، تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بھی ویلکم کریں گے حسنین صاحب، اور اس کے ساتھ مفتی صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ دارالفتحیہ کراچی سے آپ دونوں کا تعلق ہے، اور خاص کر کے بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں، خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو مدرسے کے بچے ان کے لیے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ کچھ روز قبل بھی ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی راشن کی تقسیم کے معاملات بھی سامنے آ رہے تھے، جہاں پہ ہمیں مفتی مولانا صاحب آپ بڑے متحرک بھی نظر آئے۔ آج کا جو کہ ٹاپک ہم سیکنڈ عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، سیکنڈ عشرے کے حوالے سے سوالات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو مولانا صاحب تھوڑا سمجھائیں گے کہ آپ بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ جو سیکنڈ عشرہ ہے کتنا زیادہ افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد
مختار بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم رحمان الرحیم اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان، بلکہ اللہ کا یہ ہم پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اتنی جلدی ہم سے گزر گیا کہ پہلا عشرہ کس طریقے سے چلا گیا ہمیں معلوم نہیں۔ بے شک وہ رحمت کا عشرہ تھا، اللہ رب العزت سے رحمت لینے کا عشرہ تھا۔ جنہوں نے رحمت سمیٹ لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے رحمت نہیں سمیٹی ابھی ان کے پاس 2 موقع باقی ہیں۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس تلاوت کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر کوئی بھی ظلم کیا ہے، یعنی کہ تم سے کوئی بھی گناہ زرزت ہو گیا ہے، تو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک بستی کے اندر گئے اور اس بستی میں انہیں رات ہو گئی۔ انہوں نے قریبی مسجد کے اندر، جس طریقے سے پہلے ادوار میں ہوا کرتا تھا کہ مسافرین کے لیے مسجدوں میں جگہ ہوا کرتی تھی، چونکہ بزرگ حضرات جو ہے وہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں، عاجزی کے اندر وہ رہتے ہیں، تو وہ مسجد میں گئے اور مسجد کا جو دروازہ تھا وہ وہاں کے خادم نے بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے دستک دی اور ان سے کہا کہ جی میں مسافر ہوں اور مجھے جو ہے تم اپنے یہاں آج رات ٹھہرنے کی جگہ دے دو۔ تو انہوں نے ظاہری حالت کو دیکھی اور انہوں نے کہا جاؤ بابا جی، آپ کہیں اور اپنا معاملہ بناؤ۔ اب جب انہوں نے دوبارہ اصرار کیا تو اس خادم نے کیا کیا کہ انہیں دروازہ بند کر کے بالکل جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب جب وہ جا ہی رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا اور انہوں نے کہا کہ اے بابا جی، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ چلیں اور آج رات آپ میری مسافری جو ہے، میری مہمان نوازی حاصل کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے ساتھ جا رہے تھے اور جتنے قدم اٹھتے جا رہے تھے، اس شخص کی زبان پر ایک ہی تھا، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ جب یہ معاملات ہوتے ہوتے اس کے گھر تک پہنچے، اس نے ان کے لیے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا، ان کی رات کو رکنے کے لیے بستر وغیرہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اے شخص، یہ بتا کہ تجھے میں نے دیکھا کہ تو تکرار کر رہا ہے استغفر اللہ کی، استغفر اللہ کی، اس تکرار کی نسبت سے تجھے ملا کیا؟ استغفار کی بدولت تجھے ملا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے استغفار کی بدولت مجھے وہ سب نعمتیں عطا کی کہ جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کیا، اللہ نے استغفار کی بدولت میری روزی میں اضافہ فرمایا، اللہ نے استغفار کی بدولت میری اولاد میں اضافہ فرمایا، اللہ نے استغفار کی بدولت میرے مال کو اتنی وسعت دے دی کہ میری آنے والی نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہے استغفار کی بدولت۔ تو ایک میری خواہش تھی جو کہ پوری نہیں ہو سکی، وہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو، تو بس ایک یہ خواہش باقی ہے، باقی تمام خواہشیں استغفار کی بدولت پوری ہو گئی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بندے، اللہ کے نیک بندے، میں تیرے پاس استغفار کی بدولت باقاعدہ لایا گیا ہوں، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ دوسرا عشرہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے اپنے گناہوں کی تلافی، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے دل کا غبار زنگ دھونے کا ہمیں یہ موقع ملا ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ لمحہ لمحہ اللہ رب العزت استغفار کر کے اللہ کی رضا، نعمتیں، برکتیں بے شمار حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ علامہ صاحب نے جو بتایا، نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے خدا نہ خواستہ گناہ بہت زیادہ ہو گئے تو صرف اس کی معافی کا یہی ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ علامہ صاحب نے آج بہت اچھے انداز میں بتایا کہ اگر آپ اپنی رزق میں ترقی چاہتے ہیں، آپ اپنے اور مسائل سے دوری چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، تو استغفار کے ورد کرنے سے وہ بھی جو ہے بآسانی طور پر دور ہو سکتی ہے۔ بہت 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 اچھی بات، سبحان اللہ۔ چلیں مہمان آنے اب ہم جائیں گے بریک پہ، پہلے کیا آواز ہی نہیں آ رہی کانا؟ گیس پہ جائیں گے، آج بریک نہیں ہے، ویسے ہی لیٹ ہوگا۔ چلیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اب ہم جائیں گے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے، اور دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے مہمان خاص کا، جہاں پہ آج ہمارے ساتھ برائٹ اسٹار کے روزانہ بات کر رہی تھی نا، آپ کہہ رہی تھی کہ یہ اسٹیٹک کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، تو جی وقار صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکن کے حوالے سے بڑی نالج بھی ہے، تو ان سے بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرحات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحات جو ہیں بیسکلی پیام صحت کے نام سے ایک کلینک رن کرتے ہیں، اور خاص کر کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچے بھی بڑے بھاری بھرکم بیگ لے کے جا رہے ہیں، بزرگوں کو تو ہم دیکھتے تھے شروع سے کمر میں درد ہے یا پٹھوں کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے وقار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ بتائیں کہ جی اسٹیٹک کلینک تو رن ہو رہا ہے، کہاں کہاں برانچز ہیں اور ارسلہ کہاں آ سکتی ہے؟ ہاں
देखें अल्हम्दुलिल्लाह और अभी सारी हमारी एयरलाइन जो सुन रही है ना वो सबका बिल्कुल हासिल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। 5 ब्रांचेज हैं, DHA फेज़ 2 में, 5 में, फेज़ 7 एक्सटेंशन में, ठीक इसके है। अलावा लाहौर DHA फेज़ 6 में। लाहौर में भी है, बिल्कुल, माशाल्लाह, लाहौर में भी है। जबरदस्त जबरदस्त भाई। तो बिल्कुल वेलकम, आप आएँ। क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं ये भी बताएं हमारे जरा, हम पास तो बता रहे हैं, आप भी हाइड्रा बताएं। फेशियल है, PRP है, CO2 लेज़र है, बोटॉक्स फिलर थ्रेड्स हैं, CO2 है, ऑल ट्रीटमेंट है, ऑल स्किन एंड हेयर की ऑल ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इस वक्त रमज़ान चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। ये वाह भाई सबसे वाह। खूबसूरत ये सबसे बात, अच्छी जब बात भी है। डिस्काउंट की बात हो, कहीं कम पैसों में बात हो रही हो, मजा आ जाता है मुझे बिल्कुल, बताते अच्छा, हुए। लेकिन एक और चीज़ है, चला ये 50% से अट्रैक्शन है या सर्विसेज वैसी मिलेंगी? ये बड़ा सर्विसेज अच्छा सवाल है। सेम वही सर्विसेज सारे सीरम डलेंगे ना जो 100% में डल रहे हैं। बिल्कुल डलेंगे। और देखें अक्सर आप जाते हैं क्लिनिक्स पे तो वहाँ पर 50% होता है, बट प्राइस लिस्ट ही नहीं होती। तो हमारी जो प्राइस लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। गुड, वाह, उस प्राइस लिस्ट ये को अच्छी देखें, उसके बाद 50% ऑफ अवेल करें। ये बस ये सबने वो जो चालाकी जरूर रोजाना करनी है। एक आते हैं ना कि वो हफ्ते ये जो ट्रेंड आ रहा होता है, इवेंट्स आ रहे होते हैं, उससे पहले वो फॉरन से एक आ जाता है 50% 60% ऑफ, लेकिन वो फेशियल करने जाएं तो वो 25 या 30 मिनट्स का फेशियल जो होता है वो फटाफट 10 मिनट बिल्कुल में हो जाता ऐसा ही है। है। कुछ इस तरह होता है, ऐसी बट चीजें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है प्रॉपर, आप सारी एक बार सर्विसेज आते हैं। हैं तो सेटिस्फाई होके जाते हैं, देन नेक्स्ट टाइम आप खुद आते हैं। बस ठीक है, हम जाएंगे तो फिर बात है। नेक्स्ट बिल्कुल, टाइम फिर आएंगे, ऐसा ही होगा। चले ऐसा ही है, लेकिन अभी हमारे जो प्रोड्यूसर वो भी वक्त कह रहे हैं कि वक्त ब्रेक का ब्रेक वक्त का, हो गया, हम छोटा सा ब्रेक पे ब्रेक। जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान आसान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर। रमजान मुबारक के स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम प्रोग्राम आसान रमजान सीजन 3, इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। और अभी गुफ्तगू तो चल रही थी, हम बात कर रहे थे पहले स्टैटिक क्लिनिक्स के हवाले से, वहीं दूसरी जानिब हमारे साथ क्लिनिक के हवाले से अगर बात करें तो फरहाद साहब मौजूद हैं। और फरहाद जो है वो काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि जी क्लिनिक रन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रूहानी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मामलात हैं या शिफा का जो एक मामला होता है ना, वो हम देखते हैं कि उनके पास रश लगा रहता है। अब बहुत सारे लोग उनके पास गए भी, पूछा भी कि जी डॉक्टर, ये जो फरहाद साहब आप ये बताइए कि ये किस तरीके से इलाज हो रहा है और लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। लोगों का हम देख रहे हैं नीपा पेन का एक जो है वो क्लिनिक बना हुआ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मरीज भी आ रहे होते हैं आपके पास, अभी क्या मामलात हैं, खास करके जो पट्ठों के मर्ज के मरीज हैं वो भी आ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि डिस्क स्लिप हो जाती है लोगों की, हज़ारों रुपए के जो है वो इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो रोड्स की ख़राबी है ना, उसकी वजह से आपकी स्पाइनल में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। और वो जब आपकी बैक में जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो वो आपका ऑल ओवर स्पाइनल पूरा डिस्टर्ब करता है, जो आपको सर्वाइकल, नीज और आपके काफ के मसल्स को प्रॉपर वो सुन करता है और मसल फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लॉक करता है। तो उसमें फिर आप विटामिन सप्लीमेंट्स की कमी भी कह लें, ग़िज़ा की कमी भी कह लें, और जो आपका सिटिंग पोस्चर होता है वो ठीक नहीं है। उस पर हमें काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस चीज़ से ये हो सकता है कि आप एटलीस्ट 50% आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ना कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डॉक्टर की नीड ज़रूर होती है, बशर्त ये है कि आप ठीक जगह पहुंच जाएं, आप अपने केस को खुद समझें, और ये नहीं कि जो चीज़ आपकी रिपोर्ट में शो हो गई है आप बिल्कुल उसी मुताबिक उस पर अंधा भरोसा करें। खुद भी कुछ चीज़ों को आप रिसर्च करने की कोशिश करें और उस हिसाब से उसको आप मेंटेन करें अपनी बॉडी को। अच्छा मुझे ये बताएं, अब एज क्यों नहीं मैटर करी? पहले तो होता था ना कि आप एज कर रहे हैं तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती थी, अब आप यंग छोटे छोटे बच्चों में भी ये वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसकी रीज़न पॉस्चर ही है, फूड है, या ये जो आप बता रहे हैं कि भाई सड़कें ख़राब हैं तो लंबे लंबे सफ़र? बच्चों के हवाले से मैं बिल्कुल बात करना चाह रहा था। पोस्चर इशू बच्चों के हवाले से नहीं है। पोस्चर इशू जो बेसिकली जो बच्चों का इशू है वो जो सबसे पहले ग़िज़ा की जो कमी है, जो उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो रही, सबसे पहला इशू ये है। सेकंड ये होता है कि एक बच्चे का जो एक टाइम लिमिट है, जो वो अपने स्कूल में पढ़ने जाता है, 2 से 3 से या 4 पीरियड का जो उसका सिलेबस होता है, उसमें आप जो 10 से 15 पीरियड्स का जो आप सिलेबस डाल देते हैं उसके बैग में, और वो हैंग करता है अपने सर्वाइकल पे बैग, तो वो क्या होता है कि वो ऑन द स्पॉट पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद जाके उसको स्पाइनल प्रॉब्लम शुरू होता है, सर्वाइकल शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला क्लिक करता है उसको माइग्रेन होता है। हर छोटे बच्चे को, हर छोटी लड़की को माइग्रेन का इशू सबसे पहले आ रहा है, और ये नहीं पता कि वो माइग्रेन आ किस वजह से रहा है। फिर इसमें इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आना, वॉमिट फील होना, हाथों का सुन्न होना, कंधों का थक जाना, बाल बनाते हुए हाथों का थकना, घर पे काम करते हुए हाथों का थकना, ये सारे उसी के सिम्टम्स हैं। अच्छा फौरी तौर बैक पर की आप वजह कह से रहे हैं फूड से कवर हो सकता है अगर हेल्दी डाइट हो तो? बिल्कुल डाइट से कवर होता है, लेकिन जो बच्चे इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनको फिर सख्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रीटमेंट किस तरह का होगा? कोई ऑइलमेंट है या क्या है इस तरह की? सबसे पहले आपने केस को समझना है कि केस है क्या चीज़,
अमूमन होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। तो आप कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं ताकि और ज्यादा वालिदैन परेशान हो जाते हैं, हमने ये भी देखा है। सिंपल आप अपने जैसे बच्चों को खुद भी घर पे चेक करना चाहें तो आप उनकी कमीज हटाकर उनका सर्वाइकल का पोस्चर चेक करें, वो कर्व तो नहीं है, विजिबल होगा वो? बिल्कुल ऐसे ही। ओह माय गॉड, उसमें उनका अक्सर लोगों का ऐसा गोल नुमा फुटबॉल नुमा छोटा सा बन के बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, वो फिर आपका मसल स्पेज़म पैदा करता है जो आपके ब्लॉकेज बनाता है आपके बाजुओं में। तो उसको चेक करें। सेंटर सीरीज जो है आपकी डिस्क सीरीज होती है जिसको मोरे कहते हैं, उसे आपने प्रेस नहीं करना है, उसे आपने ऑयल नहीं करना है। सर्वाइकल कॉलर पहन सकते हैं, ऑर्थोपेडिक तकिया यूज कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा गर्दन झुकाकर आपने उससे अवॉइड करना है। ठीक है। अच्छा, मुझे इससे एक चीज़ याद आई, नॉर्मली घरों में क्या होता है, अम्मियाँ हो या जिस घर में नानियाँ दादियाँ हो, तो वो फौरी तौर पे क्या करते हैं, मसाज शुरू कर देते हैं बच्चों के जोर जोर से। ये ठीक है, गलत है, क्या है? देखिए, मसाज के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि वो मसाज जो होता है वो टेक्निकल मसाज एक अलग चीज़ है, और एक नॉर्मली तौर पर जो घरों में किया जाता है, जो अम्मियाँ नानियाँ करती हैं, वो ठीक है या नहीं? पुराने लोग ठीक है इस बारे में। सही, पुराने अरे वाह, कितनी स्वीट उन्होंने बात की। मैं समझी कहेंगे नहीं, गलत है। रूहानियत वाले मामला भी थे ना, वही मैं उस वक्त भी डिस्कस करना चाह रहा था। लेकिन अभी जिस तरीके से बच्चों के बारे में आपने कहा कि जी बच्चों के जो मामलात हैं जिसमें हम देखते हैं बच्चों की बैग्स भारी बनकर बैग का बहुत हम बड़ा देखते हैं रोजाना की बुनियाद पे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके जो मामला देख रहे हैं। अच्छा, बच्चों के पेन से रिलेटेड तो आपने बताया, और जो हमारे पास बूढ़े हैं उनके लिए घुटनों के मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पेन होता है जी, तो क्या उसका भी इलाज आपके पास है? मैं ऑल ओवर बॉडी का इलाज करता हूँ, और उसमें अमूमन इसमें जो एक बेसिक बात है जो मैं करना चाह रहा था, अक्सर बुजुर्ग लोगों के जब मैंने घुटनों को चेक किया है तो अक्सर लोगों के घुटने ठीक होते हैं, लेकिन घुटनों में तकलीफ शो हो रही होती है। सही। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ आपको दर्द है वही हिस्सा आपका ख़राब है, आप उसकी जड़ तक पहुँचें। अमूमन हो सकता है वो हैमस्ट्रिंग का मसल आपको पेन कर रहा है, ठीक, बैक साइड का मसल कर रहा है, या शियाटिका नर्व बन के आपके घुटनों को वो लॉक कर रही है। ओके, सही। और फिर मेन चीज़ कि आप अपनी बॉडी को जो यूज टू नहीं करते, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, वो एक सबसे बड़ा मसला है आपको ख़राब करने में। वॉक कितनी ज़रूरी है इन चीज़ों से बचने के लिए? वॉक, इसकी एक सिंपल मिसाल है, जापान के लोग जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग हैं, वो इसी वजह से हैं कि उनका जो बुजुर्ग भी होता है, एक तो वो काम अपना खुद करता है, दूसरा वो साइकिलिंग नहीं छोड़ता। तो साइकिलिंग आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। Movement. आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, आपके पास घर पे टाइम नहीं है, एक साइकिल आप सिंपल छोटी सी ले लें, आप घर पे पैडल उसकी शिफ्टिंग करते रहें, उससे ऑल ओवर आपकी बॉडी यूज टू हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, हम लोग पहनते हैं बड़ी बड़ी हील्स, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब आप हील्स पहनते हैं उससे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर अभी नहीं है तो बाद में हो जाएंगी, स्पेशली वो ये जो रीढ़ की हड्डी की आप बात करें, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल होती है कि जो लेडीज़ हील्स के हवाले से जो यूज टू हैं उनको इतना इशू नहीं होगा, जो देखा देखी में पहन लेती हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू होगा। सबसे पहले उनको हील पेन इसी वजह से आता है, उनके काफ का मसल इसी वजह से डैमेज होता है, और वो फिर जब पोस्चर आपका लेमनेस आता है जिसको लंगड़ापन कहते हैं, वो आपकी बैक को ख़राब करता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना बड़ी अच्छी बात कही थी कि रोड जो है वो सही नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है, वहीं हम देख रहे हैं गर्दो गुबार भी बहुत है। तो वकार साहब हमें ये भी बताएगा कि गर्दो गुबार जब ज़्यादा होता है और से हाइड्रा फेशियल से काम चल जाएगा, या ट्रीटमेंट एक ही बार ले ली, लोग समझते हैं एक बार हमने ट्रीटमेंट करवा ली अब हम बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, कितनी बार करवानी चाहिए महीने में? देखिए, हाइड्रा फेशियल तो जैसा हमारा वेदर है, हाइड्रा फेशियल तो हमें मंथली रिपीट करना चाहिए, बिकॉज जो डस्ट वगैरह होती है, बिल्कुल वंस इन अ मंथ, बिकॉज जो डस्ट अब जब आ रही है हमारे फेस पे तो उस पर हम हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं, तो सेम टाइम तो ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं, वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं, डस्ट भी क्लीन हो जाती है, बट उसके बाद भी हम आउटिंग पे जा रहे होते हैं, तो फिर हमें वंस ऑफ अ मंथ यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें सन ब्लॉक भी यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी स्किन के जो पोर्स ओपन है वो क्लोज हो जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी ये भी है कि फेशियल आपने करा लिया इसका मतलब है आपका मुंह चमकेगा, ऐसा नहीं है, सफाई होगी मुंह की, ये जो गंद पड़ी है फेस पे वो हटेगी। अक्सर लोग आके कहते हैं हाइड्रा फेशियल करवाया है, रिजल्ट नहीं आया, वाइटनिंग नहीं हुई, तो उनको जो है ना अवेयरनेस नहीं है। ट्रू, हाँ। तो अच्छा, ये भी हमें बताएं, अभी जिस तरीके से अर्सला बड़ा अच्छा एक और भी सवाल है, जिस तरह आप कह रहे थे कि जो शॉर्ट टाइम के अंदर फेशियल हो जाता है, स्टेप होते हैं कुछ, 12 स्टेप है, 15 स्टेप है, पता नहीं कितने स्टेप आ जाए, तो आपके पास अगर कोई आएगा 50% ऑफ भी देगा तो स्टेप पूरे होंगे? बिल्कुल, हमारे पास देखें तो बताइए हमें। जल्दी से वहीं पे आ गए, स्टेप्स तो पूरे होंगे, सीरम भी सही होगा। हमारे पास जो मशीन है इस वक्त लेटेस्ट वो 14 स्टेप वाली मशीन है, वो 14 स्टेप ही पूरे होंगे। तो क्या स्टेप से हम चाहेंगे हमारे जो ऑडियंस है ना वो जरा देख के उसके अंदर स्टेप के अंदर देखें, क्लींजिंग होती है, स्क्रबर होता है, सक्शन होता है, ब्लैक हेड रिमूवर होता है, मतलब डिफरेंट स्टेप्स होते हैं मशीन के, फिर मशीन के टूल्स के नाम है। सब मशीन से ही हो रहा है? बिल्कुल मशीन से ही हो रहा है। ठीक हो। ये कितना टाइम टेकिंग, मतलब कितनी देर में? समझ लें हाफ आवर का होता है। हाफ आवर का, आधे घंटे में। हर हाइड्रा फेशियल या उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, लाइक
नॉर्मल हमें हाइड्रा सबसे फेशियल अच्छा वाला बताएं कितनी देर का होगा ताकि हमें पता हो। सबसे जो अच्छा है वो मेडिकल ग्रेड हाइड्रा फेशियल है हमारा। मेडिकल यही लेना है मुझे। बिल्कुल उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर सीरम्स यूज जो हो रहे होते हैं वो मेडिकेटेड यूज हो रहे होते हैं। ओके। ओवरऑल मेडिकेटेड और सीरम इसका टाइम टेकिंग एक्सपेंसिव कितना है ये भी बता दें जरा हमें। है तो 15,000 का, बट अभी 50% ऑफ के बाद 7,500। क्या बात है भाई, जल्दी से चले जाएं, ईद से पहले पहले तैयारियां कर रहे हैं जो खवातीन मर्द हजरात भी अब हम देख रहे हैं इस फील्ड में आगे निकल गए। ये सवाल हम करेंगे, लेकिन हम अभी जाते हैं ब्रेक पे। हम ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारी खुसूसी नशरियात जिसका नाम है आसान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मेट्रो वन न्यूज़ पर। रमजान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम प्रोग्राम आसान रमजान सीजन 3, इसी के साथ मैं हूं अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। मज़े मज़े की खुशबू आ रही है और मुझे लग रहा है अरसला कुछ खुशबू आपको आ रही है, तेज तेज आना शुरू हो गई, तेज तेज खुशबू आना शुरू हो गई। आ जाए किचन में, ऐसा ही है। बिल्कुल अरसला मुख्तार, आप लोग आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं क्या हाल हो रहा है, कैसा जा रहा है शो? सब अच्छा जा रहा है। आप ये बताएं पक क्या रहा है? पक क्या आज क्या पक रहा है? आज अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ। ओह माय गॉड। किसके लिए बन रहा है? ये है एक हमारे पास अच्छा न्यूज एंकर, वो पहले दिन से फरमाइश पे थी कि बनाए बनाए बनाए। मुझे जबकि मैं सोची थी ना बनाऊं, क्योंकि मैं भी उन्हें एक चीज कह रही थी बना के खिलाने को, वो नहीं खिला रही। हाँ, ये तो झगड़े शुरू हो गए। ये शिकवे शिकायत तो हम लोग आपकी जो नोक झोंक है ना वो तो हम करते रहेंगे। और ये हम बता दें आज ही कि जो आज की फरमाइश है ना वो मोमिना की तरफ से, तो भाई मोमिना हमारी टीम का भी हिस्सा है, तो भाई आज इनकी फरमाइश है, कोई बात नहीं, कर हम अपनी फरमाइश करेंगे। लेकिन ये बताएं कि आप कैसे बना रही हैं? अच्छा, मैं कैसे बना रही हूँ? मैंने लिया है एक ब्रेस्ट पीस, उसको मैंने यहीं पे न्यू टाउन डेयरी के मक्खन में गलाया है, मतलब फिले पूरा लिया था, उसे हैमर से उसे पतला किया, 1 चम्मच मैंने मक्खन डाला और ये मतलब तवे पे रखकर उस पर सिर्फ नमक छिड़का 1 चुटकी, और आगे पीछे से मैंने इसे पकाया और यूँ कटिंग करके रख लिया। अच्छा, ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया ताकि ये ड्राई ना हो जाए, ब्रेस्ट पीस हमेशा ड्राई होता है, तो इसलिए मैंने इसे नॉर्मल कुक किया है। मतलब ये 80 से 90% गला हुआ है पूरा, हम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने न्यू टाउन डेयरी का मक्खन लिया 1 चम्मच, ठीक है। उसके अंदर मैंने थोड़ा 1 जवा लहसुन का चॉप करके डाला, ठीक है। उसको हल्की सी जब उसकी खुशबू आने लगी प्यारी सी मीठी मीठी, फिर मैंने उसके अंदर हाफ टेबल स्पून मैंने मैदा डाला। उसके बाद मैंने उसे सौटे किया, अच्छी तरह भूना। जब हमें मैदे की भी अच्छी अच्छी खुशबू आ गई तो मैं अब इसमें यूज़ कर रही हूँ हेवन का, हमारे पास जो पानी है वो। अच्छा, दूध डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्रीम यूज़ करेंगे। ठीक, तो हेवंस का ही पानी आप क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? मैं हेवन का पानी पीती भी हूँ और हर खाने में हम यूज़ भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। क्या बात है, बिल्कुल सही है, कोई केमिकल या कोई चीज़ इसमें नहीं मिली हुई। आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं है कि पथरी हो जाएगी या ये हो जाएगा, ये आपके हाइड्रेशन को पूरा करता है। बेहतरीन। अच्छा, ये जो आप इस तरीके से इस पे चला रही हैं, तो ये चूल्हे का कोई इफेक्ट तो नहीं है, ये जिस तरीके से बर्तन आप इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं, देखो मुख्तार, मैंने आपको ये पहले बताया था कि ग्लैम गैस वालों का ये जो सेरामिक कुकर है हमारे पास, ये इतना फ़ायदेमंद है कि हम इस पर किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सेरामिक कुकर होते हैं या हमारे पास हॉट प्लेट्स आती हैं, उनके सेपरेट अलग क्रॉकरी आती है, पूरी डिशेस आती हैं। ये उस तरह का इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बनाया, बजट में रह के बनाया कि घर में हर किसी के वो वाली क्रॉकरी या टप्स नहीं होते हमारे पास जो हम यूज़ करें। इन्होंने नॉर्मल फ्राई पैन, स्टील, हर चीज़ हम इस पर कुक कर सकते हैं, और पहले दिन से हम ये शो में दिखा रहे हैं। सही, चले ये तो अच्छा, आप तो ये तैयारी जारी रखते हैं। हम इस तरफ आ जाते हैं स्टूडियो में और किचन की जानिब से हट जाते हैं और स्किन की तरफ आ जाते हैं। स्किन की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल। सैलून और एस्थेटिक में बड़ी जंग रहती है। एस्थेटिक वाले कहते हैं सैलून में जाओ, सैलून वाले कहते हैं एस्थेटिक में जाओ। आपके पास एस्थेटिक क्लिनिक भी है, सैलून भी है, ये क्या आपने ये किया? तो आपने बता दिया है। ये इन्होंने किया कि कोई जा ना पाए, बस जो उधर जाते इधर आ आपने फंसा दिया सवाल करके इनको। जी देखें, होता ऐसा है कि सैलून लोग इसलिए जाते हैं, हेयर का काम क्लिनिक्स पे नहीं होता, अच्छा, वैक्सिंग क्लिनिक पे नहीं होती। बट देखें, एस्थेटिक की अवेयरनेस तो अभी आ रही है, पहले अवेयरनेस नहीं थी एस्थेटिक की। तो जो लेडीज सैलून पे जाती है वो आज भी एस्थेटिक पे नहीं आती। उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि सैलून ही जाना है, माइंड सेट ही सैलून है, ठीक है। और होता क्या है कि जो एस्थेटिक अभी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, तो जो लोग पहले वैक्स करवाती थी खवातीन, वो आजकल लेजर करवा रही हैं। लेजर का क्या फायदा है? लेजर से ये होता है कि रिडक्शन सिस्टम है, जो बॉडी के हेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ कम होने लग जाती है। बट वैक्स जो सैलून में जाके हम करवाते हैं, उससे
آپ کی گروتھ سیم ہی رہتی ہے، اور گروتھ کم painful نہیں بھی ہے ہے۔ اور پینفل بھی ہے، تو اس لیے ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن مت ہے لیزر کو لے کے آج بھی ہے، جو ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کینسر ہو جائے گا، تو بس یہی ہے کہ دیکھیں اس کو اویئرنیس، کلیئر کریں ذرا۔ مین چیز یہ ہے دیکھیں اویئرنیس نہیں ہے، بیکاز کہ لیزر کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں کینسر ہو جائے۔ لیزر اونلی ڈیڈکشن سسٹم ہے، لیزر کی ریز جو ہیں وہ اونلی روٹ کو ٹارگٹ کرتی ہیں، فولیکلز کو ٹارگٹ کرتی ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ اس سے کوئی باڈی کو بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور یہ 2-3 ٹریٹمنٹ میں ہو جائے گا یا یہ لائف ٹائم بس چلتا رہے گا؟ دیکھیں جو ویکسنگ ہے وہ تو دیکھیں آپ 100+ سیشن بھی لے لیں بٹ آپ کے ہیئرس ریموو نہیں ہوں گے، بٹ جو لیزر ہے، لیزر سسٹم ایسا اگر آپ 10 to 20 سیشن لے لیں تو آپ کے ہیئرس اونلی 10% رہ جاتے ہیں، 90% آپ کے ہیئرس ریموو ہو جاتے ہیں۔ 90%۔ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ میرے خیال سے مفتی صاحب کی جانب بڑھ جائیں گے کیونکہ ایک چھوٹا سا ہمارا دوسرا سوال تھا اور ہم اس پہ آئیں گے کیونکہ وقت میرے خیال سے تھوڑا مختصر ہے، تو ہم چھوٹا سا بیان لیکن ضرور لیں گے۔ مفتی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیگر جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے تو آپ آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے شہادت کے حوالے سے، شہادت کا رتبہ کیا ہے، اسلام میں شہادت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، شہید کا کیا رتبہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ من مات فی سبیل اللہ ظلما، کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لإعلاء کلمۃ اللہ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور وہ اللہ کے راستے میں لڑے، ایسے لڑے کہ اس کو وہ زخمی بھی ہو، ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اور یہ جو ہے شرعی اعتبار سے شہید سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ شہید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انعام یافتہ لوگوں میں سے جو ہے شمار فرمایا ہے۔ کئی قسم کے عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا انعام یافتہ افراد، ان میں سے یہ شہید بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے شہید جس کے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے مردہ نہ کہنا، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ اللہ کے پاس ایسی حیات پائے ہوئے ہیں جس کا ادراک تم نہیں کر سکتے۔ ایک اور سورہ آل عمران کے اندر 169 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ گمان نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑے ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ بھی ہیں، اللہ کے پاس موجود ہیں اور وہ رزق بھی حاصل کرتے ہیں، کھانا پینا بھی کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث کی سند ہے، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذیل میں جو اس کا شان نزول ہے کہ جب اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ احد کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو نکال کر سبز طوطوں کے جسموں کے اندر رکھ دیا اور ان کو آزاد کر دیا، اور وہ جو ہے جنت کی فضاؤں میں اڑتے ہیں، جنت کی نہروں سے اور باغات سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنت کی سیر کے بعد ایسی قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے وہ چراغ اور قندیلیں روشن کر رکھی ہیں، وہ ان کا مسکن ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ اچھا وہ شہداء جب اپنے ان شہداء نے جب اپنا یہ مرتبہ اور مقام دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کاش یہ نعمتیں اور یہ سرور اور مسرت اور یہ آزادیاں، خوشیاں، نعمتیں ہمارے ان لوگوں تک بھی پہنچتی، ان کو یہ اطلاع ملتی کہ جو ہمارے شہید ہونے کی وجہ سے غمگین ہو گئے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہارے ان حالات کو دنیا والوں میں، تمہارے متعلقین میں، جو تمہارے ساتھ رشتہ دار ہیں ان تک میں پہنچاتا ہوں، اور اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم یہ گمان نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے وہ مر گئے، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ بھی ہیں اور ان کو جو ہے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بہت بلند مرتبہ ہے، اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال کو اور تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، خون بہانا ہے، اور وہ شہید
جو مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، تمام صحابہ کرام کا جو ہے نا احترام کرتا ہو اور کسی سے کے لیے بغض اپنے دل میں نہ رکھتا ہو، ایسا مسلمان اگر راہ خدا میں جو ہے مقتول ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے۔ اور پھر میں جو ہے بات کو ادھورا سمجھوں گا اگر اس بات کے اوپر اختتام نہ کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی موت ایسی حالت میں ہو جائے کہ جس شخص کے دل کے اندر شوق شہادت نہ ہو تو وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے اور اللہ کے نزدیک وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اور میرے خیال سے ہمیں شیف کی جانب کچن، بڑھ جانا بالکل چاہیے۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ آ جائیں شیف آپ کی طرف۔ شیف تو جادو ہے نا شیف کے ہاں، ہاتھ میں، آپ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ دیپک کا جن بھی نکلتا ہے نا، دیپک کا جن بھی نکلتا ہے، دیپک کا جن نکل چکا ہے، ہوتا ہے اس میں دیسی گھی ڈلتا ہے، تو بھائی ایسا ہی ہے۔ نیو ٹاؤن کا مجھے لگتا ہے کہ ڈیری، نیو ٹاؤن ڈیری سرونگ شروع ہو گئی ہے بھائی، سرونگ شروع ہو چکی ہے۔ کیا کچن میں پہنچ جائیں جلدی سے۔ جی جی شیف بتائیے۔ سرونگ ہماری ہو چکی ہے، زبردست۔ ہم تھوڑا سا اسے باہر والا لک دیں گے جیسے باہر دیا جاتا ہے الفریڈو پاستا کو۔ یہ دیکھیں جب پریزنٹیشن بھی چکن، جو ہاں ہے نا بڑی زبردست، ویسے ہی رکھ رہی ہیں چکن کا شیف پیس، بالکل ویسے ہی رکھ رہی ہیں جیسے ہم ریسٹورنٹس میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو لگے نا کہ بھئی باہر سے آیا ہے، پتہ نہ چلے نا کہ گھر میں کسی نے بنایا۔ صحیح، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیں ریڈی۔ یہ اچھا بتائیں کہ اس میں آپ نے استعمال کیا کیا، جلدی سے کوئی میں ریسیپی نے بتا نیو دیں۔ ٹاؤن ڈیری کا مکھن استعمال کیا ہے، 1 چمچ اس کے اندر میدا اور لہسن کو سوٹے کیا، اس کے بعد میں نے اس کے اچھی طرح اس میں نے ہیون کا پانی ڈالا، اس کو اچھی طرح لمس نہیں بننے دیے، پھر میں نے اس کے بعد اس میں ایک پورا پیکٹ 250 گرامز کریم ڈال دی۔ اچھا میدا ہمیشہ کم رکھیے گا ورنہ وہ جو ہے بہت تھکی ہو جائے گا، بہت گاڑھا عجیب سا شیپ لے لے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد۔ یہ ہمیشہ گرم سرو ہوتا ہے۔ میدا میں نے ½ ٹی اسپون ہی ڈالا ہے اس میں، اور صرف لال مرچ کٹی ہوئی ڈالی ہے، وہ میرا دیسی ٹچ ہے جو میں نے اس میں دیا ہے، ورنہ بلیک پیپر ڈلتی ہے۔ شیف وجیہ اسپیشل ضرور ہوتا ہے کچھ، جی ٹھیک ہے۔ اور بس چکن کو میں نے شیلو فرائی کر کے رکھ دیا۔ آج مسالے ٹھیک ٹھاک ڈلے، میں نوٹ کر رہی ہوں، آج بڑی لمبی لسٹ آج بتائی وہی مسالے ڈلے ہیں، نمک اور اچھا ساری وہی چیزیں چلتی اس میں جو ہے نا ڈالی، لیکن اس کے ساتھ جو تڑکا ہے نا اس بار بھی انہوں نے وہ اپنا جو ایک گھی کا یا وہ جو بٹر کا ہوتا ہے نا وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ خوشبو ان کو ضرور چاہیے نا، ہمیں بھی تو خوش رکھنا ہے۔ ہمارے گرامی کی جانب بڑھ جائیں گے ہم، اور کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا مختصر ہے، کچھ ہی وقت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وقت کا مقابلہ سخت، تو ہم چاہیں گے وقار صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے اس عید کے حوالے سے، اور خاص کر کے مطلب آنے والے وقت میں عید آ رہی ہے اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو آپ لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں تو سب سے زیادہ لوگوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے، کیا میسج دیں گے سر؟ میسج یہ ہے کہ ہمارے کلینک پہ اور سیلون پہ 50% آف چل رہا ہے، کلینک پہ 30% سیلون پہ چل رہا ہے، 50% کلینک پہ چل رہا ہے، سوری۔ تو آپ لوگ آئیں اور یہ جلدی اس ڈیل سے اویل کریں۔ اور سیلونز کی ہمارے پاس بہت لیٹسٹ جو ہے نا ٹریٹمنٹس ہیں، لائک نیل ایکسٹینشن، نینو پلاسٹی، ہیئر بوٹاکس، تو آل ٹریٹمنٹس ہیں، اسکن کی بھی ہیئر کی بھی۔ تو اور جو ہماری ٹائمنگ ہے اس وقت وہ صبح 12 سے لے کے رات 12 بجے تک اوپن ہے، منڈے ٹو سنڈے، تو آپ لوگ لازمی آئیں اور اس ڈیلز اور آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ زبردست، چلیں ہم بھی ضرور وزٹ کریں گے ان کے کلینک۔ دوسری جانب فراز صاحب کی طرف آ جائیں گے۔ فراز صاحب پیام صحت نام بھی بڑا اچھا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا مجھ سے کوآرڈینیٹ کرے گا، اس میں جو شفا کا جو معاملہ ہے وہ سچ سے آتا ہے، ماشاءاللہ جی، اور انشاءاللہ ان کو میں ایسی گائیڈ لائن دوں گا کہ اس کے بعد انہیں کسی رپورٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ سمجھ لیں کہ آدھے ڈاکٹر وہ خود بن کے جائیں گے۔ یہ میرا میسج ہے۔ بہترین۔ مفتی صاحب چھوٹا سا ایک میسج۔ ایک لائن میں ایک میسج۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے مسلمانوں کا حق کا خیال رکھیں، خصوصاً جو آپ کے ارد گرد کے پڑوسی ہیں ان کے حقوق کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر ان کو وہ نعمتیں میسر ہیں جو آپ کو اللہ نے دی ہے یا نہیں، ان تک وہ نعمتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین کرام، آئی ہوپ آج کا شو بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ کل بھی زندگی وقت اور حالات نے دیا ساتھ، اسی پلیٹ فارم پر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔